کے زندہ اور پاک نامے آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جو زندہ خدا اور جس نے زندہ اور قائم رکھا ہے۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں خداوند کے کلام کے ساتھ۔ تمام ورڈ پاور ٹی وی دیکھنے والے ویورز کو خوش آمدید۔ اور جیسا کہ ہم صلیبی کلمات کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو آج ہم گفتگو کریں گے تیسرے کلمے کے حوالے سے۔ بائبل ہے تو میرے ساتھ نکال سکتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، اس کی 26ویں اور 27ویں جو ہے آیات ہم پڑھیں۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب، 26ویں اور 27ویں جو آیات ہیں ان کو تلاوت کریں گے۔ خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں یہ تیسرا کلمہ ہے یا تیسری بات ہے جو یسوع مسیح نے کی ہے۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، ہم بات کریں گے کہ یہ کلمہ جو ہے تیسرا، اور علم الاعداد کے مطابق جو 3 کا فگر ہے یہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، 3 کا جو عدد ہے کس چیز کے جو ہے وہ میننگ دیتا ہے، تو یہ ہم سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ رفاقت کی تصویر کو پیش کرتا ہے، 3 کا عدد سنگت کو، رفاقت کو، اور پھر یہ اتحاد کو پیش کرتا ہے 3 کا عدد، اور پھر یہ تثلیث کو پیش کرتا ہے۔ جب ہم تثلیث کی بات کرتے ہیں، باپ، بیٹا اور پاک روح، یہ تثلیث کے 3 اقنوم ہیں، اور دیکھیں ان میں بھی یونٹی ہے، ان میں بھی اتحاد ہے، اور ان میں بھی رفاقت ہے۔ یہ اس چیز کو پیش کرتا ہے، اور پھر یہ مضبوطی کو پیش کرتا ہے۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو تیری ڈوری ہے وہ جلد نہیں ٹوٹتی، لہٰذا یہ مضبوطی کو بھی پیش کرتا ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے کہ جو تیسرا کلمہ ہے یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے، اور جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تیسرے کلمے کو تو یہ چند چیزوں کا جو ہے اس کے تھرو اظہار ہے۔ نمبر 1، یہ خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تیسرا کلمہ جو ہے خاندانی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ بتاتا ہے یا تعلیم دیتا ہے۔ دوسری بات، یہ کلمہ انسانی رشتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے کہ جو ہمارے انسانی رشتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے رشتے ہیں، بشری رشتے ہیں، انسانی رشتے ہیں، ان کی قدر کرنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تیسری بات وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح، خداوند یسوع مسیح فکر کرنے والا خداوند ہے۔ دیکھیں، مریم نے نہیں کہا کہ میرا کیا بنے گا، مجھے کون سنبھالے گا، بلکہ خود یسوع مسیح نے اس بات کی فکر کی۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب یسوع مسیح منادی کرتے تھے اور بیابان میں اس نے کھانا کھلایا تو اس بھیڑ کے حوالے سے یسوع مسیح نے خود فکر کی اور بھیڑ کو کہا کہ یہ 3 دن سے تمہارے ساتھ ہے، ان کو اس بھیڑ کو کھانے کو دو۔ تو وہ فکر کرنے والا خداوند ہے۔ یہ کلمہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے، یہ کلمہ چونکہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے اس لیے اس میں یہ تعلیم دیتا ہے کلمہ کہ یسوع مسیح سراپائے محبت ہے۔
کبھی آپ یسوع مسیح کی منادی کو پڑھیں، آپ اس کی منادی پر غور کریں اور اس کی منادی کو آپ سنیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یسوع مسیح نے بارہا محبت کی جو ہے وہ بات کی ہے اور اس محبت کو پیش کیا ہے، اور یہاں پر جو ہے چونکہ یسوع مسیح نے کیا ہے اور پھر وہ محبت کا کلمہ یہ کہلاتا ہے، تو یہ کلمہ یسوع مسیح کے سراپائے محبت کو پیش کرتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک محبت ہی محبت ہے۔ اس کا جو سر ہے وہ زخمی ہے محبت میں، پاؤں زخمی ہے محبت میں، اور اس کے ہاتھ زخمی ہے محبت میں، اس کا بدن پورا زخمی ہے محبت میں، لہٰذا اس بات کا پروف ہے کہ یہ سراپائے محبت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ جو ہے یہ شاگردیت کا جو امتیازی رشتہ اور مقام ہے اس کو بیان کرتا ہے کہ دیکھیں یسوع مسیح نے اپنی ماں ایک شاگرد کے حوالے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ شاگرد کا مقام جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ شاگرد کا مقام جو ہے وہ بیٹے کے مقام جیسا ہے، شاگرد کا مقام بیٹے کا مقام رکھتا ہے۔ یہ کلمہ اس تعلیم کو جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ ماں باپ کی عزت و توقیر کا آئینہ دار ہے۔ اس کلمہ سے ہم سیکھتے ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ ماں اور باپ کی عزت کرنی چاہیے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ 10 احکام کے اندر 5واں حکم ہے جس کے ساتھ وعدے بھی ہیں۔ تو یہ کلمہ ماں باپ کی عزت و توقیر کا آئینہ دار ہے۔ 7واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح نے ماں کی طرف توجہ دی ہے یا ماں کا خیال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 10 احکام کو اپنی زندگی میں پورا کیا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی میں کلام پورا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 8واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے بارہا محبت کی منادی کی، بارہا محبت پر بات کی، گفتگو کی، محبت کے بارے میں لوگوں کو سکھایا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صرف سکھایا ہی نہیں بلکہ یہ کلمہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے محبت کو عملی جامہ بھی پہنایا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کلمہ یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کلمے کے تھرو ہم یہ باتیں ریسیو کرتے ہیں، اس کلمے کے تھرو یہ باتیں ہم لیتے ہیں، پاتے ہیں، جو باتیں کلمہ ظاہر کرتا ہے۔ ذرا آگے چلیے، اس کلمے میں بڑے خوبصورت کردار ہے۔ یسوع مسیح، شاگرد اور مقدسہ مریم کا کردار۔ بات کریں گے اس کلمے کی جو ورڈنگ ہے اس کے حوالے سے، تو یہ ہے پہلا حصہ اے عورت، اور دوسرا حصہ ہے دیکھ تیرا بیٹا، یہ ہے، اور پھر ہے تیسرا حصہ دیکھ تیری ماں، یہ ہے۔ یہ اس کے حصے ہیں جن پر بات کرنے والی ہے۔ تو یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگوں کی نگاہ یسوع مسیح پر ہے، لیکن یسوع مسیح کی نگاہ اپنی ماں پر ہے اور اپنے شاگرد پر ہے۔ تو یسوع مسیح نے یہاں پر بات کی ہے، مخاطب کیا ہے ماں کو۔ یسوع مسیح نے کہا اے عورت، تو یہاں پر ماں کو مخاطب کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھی لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ یہاں پر اے عورت کیوں کہا گیا ہے، یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا گیا لفظ ماں، یسوع مسیح نے ماں کہہ کر کیوں نہیں مخاطب کیا؟ تو کئی مرتبہ لوگوں کے لیے یہ پرابلم ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع مسیح نے کہا اے عورت، عبرانی میں تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ عیشا استعمال ہوا ہے۔ عیشا جو ہے عبرانی کا لفظ عیشا، جس کے معنی عورت یہاں بیان کیا گیا ہے۔ تو
यूनानी जुबान में जो यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसके लिए वो है गुने, और गुने का मतलब होता है, जो उसका तर्जमा वो है हमारे यहां मुअज़्ज़ज़ खातून आप कह सकते हैं, अच्छा तर्जुमा है, मुअज़्ज़ज़ खातून या फिर बीबी जी आप कह सकते हैं। तो यीशु मसीह ने असल में जो लफ्ज इस्तेमाल किया है गुने, ये पुराने जमाने में जो बादशाह की मलका होती थी उसके लिए इस्तेमाल होता था, और मलका के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता ये है गुने, और इसका तर्जुमा यहां पर ए औरत किया गया है, लेकिन ज्यादा सूटेबल और खूबसूरत जो इसका तर्जुमा है वो है बीबी जी या फिर मुअज़्ज़ज़ खातून। तो यहां पर यीशु मसीह ने मां को पुकारा है, तो यीशु मसीह ने कहा मुअज़्ज़ज़ खातून, बीबी जी, यानी ये वो अल्फाज हैं जो किसी को ऑनर देने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी को मुअज़्ज़ज़ समझते हुए यूज किए जाते हैं, किसी की इज्जत में यूज किए जाते हैं। लेकिन उर्दू तर्जुमे में यहां पर ए औरत है, और कभी भी आप इसको यीशु मसीह पर ना थोपिए। यीशु मसीह ने जो कहा है वो इज्जत दी है, वो ऑनर दी है, वो रिस्पेक्ट दी है, मुअज़्ज़ज़ खातून कहा या बीबी जी कहा। तो यहां पर मुखातब है मां से, जब कहा ए औरत, इसकी हम बात कर चुके हैं। आगे लिखा है देख तेरा बेटा, यहां पर उर्दू तर्जुमे में लफ्ज देख आया है, और इब्रानी में यहां पर लफ्ज हिने है, और ये लफ्ज मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी जगह पर बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। हिने का लफ्ज बाइबल के अंदर ज़बूर 127 में इस्तेमाल हुआ है कि देखो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और फिर ज़बूर 128 में यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है देख वाला, और फिर देखो एक कुंवारी हामला होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं नए तर्जुमे के अंदर भी लफ्ज देख इस्तेमाल हुआ, जैसे यीशु ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूं। तो ये लफ्ज वहां पर यूज होता है जहां पर बात जो है बड़ी गौर तलब हो, वहां पर यूज होता है जहां पर खास बात होने वाली है, आम बात नहीं है, और वो बात तवज्जो मांगती है, कुली तवज्जो मांगती है, वहां पर ये लफ्ज यूज किया जाता है देख। तो यीशु मसीह ने अपनी मां को मुखातिब किया है और कहा है देख, क्योंकि यीशु मसीह एक खास काम करने वाले थे, आम काम करने वाले नहीं थे। और वो क्या था खास काम? कि मां को शागिर्द के हवाले करने वाले हैं, और शागिर्द को ये बताने वाले हैं कि ये तेरी मां है, इसीलिए ये कहा गया है देख। और मैं आपको बताना चाहता हूं जब मां से बात की तब भी कहा देख, और जब शागिर्द से बात की तब भी कहा देख। और ये बात काबिल गौर है, 2 मरतबा आया। शागिर्द से बात की तो उस वक्त भी शागिर्द से ये कहा कि देख तेरी मां ये है, और जब मां से बात की तब भी कहा कि देख तेरा बेटा ये है। और ये खास बात करने से पहले यूज होता है, जैसे कहा देखो एक कुंवारी हामला होगी, खास काम था, इसलिए पहले तवज्जो जो है उसका तकाजा किया गया है। यहां पर भी यीशु मसीह खास काम करने वाले हैं, और यीशु मसीह ने देख का लफ्ज यूज किया है कि ये बड़ी गौर तलब बात है, ये काम बड़ा गौर तलब है, ये बड़ा खास है, इसलिए वो मां से मुखातब है कि देख। अब वो कहता है शागिर्द के हवाले से कि तेरा बेटा ये है, मां से कहा देख तेरा बेटा ये है, ये नहीं कहा कि ये तेरे बेटे की मानिंद है, ये नहीं कहा कि ये तेरे बेटे जैसा है, बल्कि ये लफ्ज लिखा है तेरा बेटा ये है। बेशक हम सब जानते हैं मुकद्दस मरियम को पता था कि मेरा बेटा सलीब पर लटका हुआ है, लेकिन उसको यह भी पता था कि जो बोल रहा है
وہ میرا بیٹا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ الفاظ بول کے جو فرق ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور یسوع مسیح نے شاگردیت کے ناطے کو بلند کیا ہے، شاگردیت کے مقام کو بلند کیا ہے یہ بول کے، اور شاگرد کو وہ لفظ دیا ہے جو یسوع مسیح کی اپنی ذات کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا مریم سے کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ وہی مقام دیا یسوع مسیح نے اس کو جو مریم کے گھر میں یسوع مسیح کا تھا کہ مریم کا بیٹا یسوع، اور شاگرد کو کہا ہے کہ یہ اب تیرا بیٹا ہے۔ پھر اس نے بات کی ہے شاگرد سے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے جب شاگرد سے بات کی ہے تب بھی یسوع مسیح نے یہی کہا، دیکھ تیری ماں۔ اور شاگرد کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ یوحنا ہے شاگرد، اور یوحنا کی میننگ ہے خدا کی بخشش، یوحنا کی میننگ ہے یہوہ مہربان، تو دیکھ یوحنا پر یہوہ مہربانی ہے، ایک خاص ذمہ داری سونپ دی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس کے لیے باعث فخر بات ہے یوحنا کے لیے، جو خاص ذمہ داری سونپی گئی ہے یہ باعث فخر ہے، جو خاص ذمہ داری یوحنا کو دی گئی ہے یقین جانیے یہ خوبصورت ذمہ داری ہے کہ یسوع مسیح کی ماں کو وہ لے اور اس کی خدمت کرے، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ اس نے لی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ شاگرد ہے جسے یسوع عزیز رکھتا تھا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جسے عزیز رکھتا ہے اس کو ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ جسے عزیز رکھتا ہے، بھئی یہ کیا چھوٹی بات ہے اپنی عزت کسی کے حوالے کرنا، بہت بڑی بات ہے، لیکن یاد کریں اس کے حوالے کرتا ہے جس پر اسے اعتماد ہے، جسے وہ جانتا ہے، جسے وہ دیکھتا ہے، جسے وہ عزیز رکھتا ہے۔ اسی لیے اسے کہتا ہے ماں یہ تیرا بیٹا ہے، یہ نہیں کہتا یہ تیرے بیٹے جیسا ہے، یہ نہیں کہتا میری مانو، بلکہ یہ کہتا ہے یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور یہ الفاظ خوبصورت الفاظ ہیں، یہ شاگردیت کے رشتے کو امتیازی حیثیت بخشتے ہیں، اور یہ ایک شاگرد پر یسوع مسیح کس قدر ٹرسٹ کر سکتا ہے، ایک شاگرد پر کس قدر بلیو کر سکتا ہے، ایک شاگرد سے کیا کیا تقاضا کر سکتا ہے، یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے۔ اور پھر شاگرد سے بھی کہا دیکھ، بھئی بات دونوں سے کی گئی ہے، دیکھ دونوں کے لیے غور کرنا بڑا ضروری ہے اس خدمت کو۔ اور بائبل کہتی ہے کہ وہ اپنے گھر میں لے گیا اس کو، مریم کو اپنے گھر میں لے گیا، تو بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ محبت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پہلی بات یاد کرو، بائبل کہتی ہے خدا محبت ہے، اور محبت کے تھرو ہم خدا کو جان سکتے ہیں۔ تو یہ کلمہ محبت کی بات کرتا ہے، تو ایک تو خدا کی انسان سے محبت ہے، دوسری انسان سے خدا کی محبت ہے، اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ انسانوں کی آپس میں محبت ہے۔ یہ کلمہ ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، یہ کلمہ محبت کی بات کرتا ہے، یہ کلمہ محبت کرنا سکھاتا ہے، اور یہ کلمہ محبت پر زور دیتا ہے کہ ہر حالات میں جو محبت ہے، الہی محبت جو ہمارے درمیان ہے، ہر حالات میں قائم رہے۔ یہاں پر دیکھیں یسوع مسیح زخمی ہے، تکلیف میں ہے، لیکن وہ محبت بانٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اس کلمے سے ہم سیکھتے ہیں ہمیں محبت بانٹنے کی ضرورت ہے، اپنوں سے محبت بانٹنے کی ضرورت ہے، اور دوسروں کے ساتھ بھی محبت بانٹنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یسوع مسیح محبت کا پیکر ہے اور محبت کا علمبردار ہے۔ ہمیں خدا سے محبت بڑھانے کی اور انسانوں سے بھی محبت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ کلمہ ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔